یہ تھے ہمارے طالب علم جو اپنی 8 سالہ تاریخ کے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ اس کے بعد اب میں بلا کسی تاخیر ہماری اس حفلہ میمونہ کے اہم عنوان اور اہم موضوع کی طرف آتا ہوں، اور ہمارے اس حفلہ میمونہ کا عنوان ختم صحیح بخاری شریف ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیث کی کتابوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو قبولیت عطا فرمائی ہے، وہ کسی بھی حدیث کی کتاب کو اتنی قبولیت عطا نہیں فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ مجربات میں سے ہے کہ اس حدیث کے اس کتاب کے اختتام پر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے ہیں کہ 90,000 سے زائد شاگرد تھے، اور جس شاگرد کا نسخہ ہمارے پاس موجود ہے ان کا نام امام فربری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ انہی کا یہ نسخہ چلا آ رہا ہے، اور انہی کی روایت سے یہ بخاری شریف کا نسخہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ ہمیں حدیث کا نور نصیب فرمائے اور اس کی نورانیت ہمارے دلوں میں منتقل فرمائے۔ اس کے بعد میں ہمارے اس ادارے کے استاد الحدیث اور قدیم استاد حضرت مولانا محمد عثمان صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آخری حدیث کا درس ہمارے سامنے دیں اور ہمارے اپنی قیمتی نصائح سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد عثمان صاحب، اور آخری حدیث کی تلاوت دورہ حدیث کے طالب علم محمد سلمان صاحب کریں گے۔ آخری حدیث کی تلاوت محمد سلمان صاحب کریں گے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الأحاديث والآيات، ونجانا من سوء الضلالة والمحدثات، وبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات باتباع سنة نبيه أفضل الكائنات الذي اسمه مرسوم في الإنجيل والتوراة، ناسخ الملل والأديان، قاتل المشركين بالسيف والسنان، صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، باب قول الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن الأعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهر. أقرأ على فضيلة الشيخ مولانا عثمان النبي المحترم أطال الله بقاءه ومتعنا الله بطيوبه آمين. عن الشيخ مولانا مفتي صحبان محمود، عن الشيخ مولانا خير محمد، عن الشيخ مولانا ياسين، عن الشيخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله تعالى. وحدثنا فضيلة الشيخ مولانا زرسيد المحترم عن الشيخ
الحديث مولانا سليم الله خان عن الشيخ مولانا حسين أحمد المدني وحدثنا فضيلة الشيخ مفتي حنيف بن عبد المجيد المحترم عن الشيخ مفتي ولي حسن عن الشيخ حسين أحمد المدني عن الشيخ الهند مولانا محمود الحسن عن الشيخ مولانا محمد قاسم النانوتي والشيخ مولانا رشيد أحمد الجنزوري عن الشيخ شاه عبد الغني المجددي عن الشيخ شاه إسحاق الدهلوي وحدثنا فضيلة الشيخ مولانا عبد القادر الغادياني المحترم عن الشيخ مصباح اللاساس عن الشيخ عبد الرحمن الكامل فوري عن الشيخ خليل أحمد سهرانفوري عن الشيخ أكرم شاه الكافوري عن الشيخ شاه إسحاق الدهلوي عن الشيخ شاه عبد العزيز الدهلوي عن مسند الهند الشيخ أحمد بن عبد الرحيم شاه ولي الله. قال الشيخ شاه ولي الله رحمه الله تعالى أخبرنا الشيخ أبو الطالب محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي قال قرأت على الشيخ أحمد الكساكي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب السناوي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن الشيخ زين الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي الطالب الحجاج عن الشيخ سراج الدين حسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن سعيد السدري الهروي عن الشيخ أبي الحسن بن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرقسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر عن الفرابري عن أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي البخاري رحمه الله ومتعنا الله بقيودهم آمين. قال حدثنا أحمد بن وشاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرات علماء کرام، میرے عزیز طالب علم ساتھیوں اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے بخاری شریف کی آخری حدیث ہے اور کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے بعد سب سے محترم کتاب، سب سے صحیح کتاب یہ بخاری شریف ہے۔ یہ مجلس کی بابرکت تھی جس میں بخاری شریف کی تلاوت کی جائے، حدیث کو پڑھا جائے، اس کا درس دیا جائے، اس کو سنا جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ بخاری شریف کا درس میرے ذمہ نہیں تھا، یہ ہمارے محترم استاد حضرت مولانا عمر فاروق صاحب کے ذمہ تھا اور وہ اس کے لائق تھے، لیکن ان کی تبلیغی اور تدریسی مصروفیات کی وجہ سے یہ میرے ذمہ درس آ گیا
اور ختم سے بھی شاید انہوں نے معذرت کی. یہ وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بخاری شریف کا درس اس کی لیاقت میرے جیسے آدمی کے اندر نہیں، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشیت میں تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری باب کے اندر قرآن مجید کی آیت کا تذکرہ فرمایا. باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. قرآن مجید کی آیت کا ذکر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر کتاب التوحید جو کہ آخری کتاب ہے اس میں کیا ہے. اس کی وجہ غالب یہ ہو سکتی ہے کہ توحید میں ذات باری تعالیٰ کا اس بات، اس کی توحید کا اس بات، اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا اس بات چاہتے ہیں اور عقائد کا ثبوت ایسے قطعی سے ہوتا ہے. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب میں قرآن مجید کی آیت کا ذکر فرمایا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. ہم قائم کریں گے ترازوں کو انصاف سے، انصاف کے ترازوں کو قائم کریں گے. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا. ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے جو شارح بخاری ہیں انہوں نے اس بات نقل فرمایا اہل سنت والجماعہ کا کہ ایمان بالمیزان اور اعمال کے وزن ان دونوں پر اجماع نقل فرمایا اہل سنت والجماعہ کا. تو قرآن مجید کی جو آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم میزان کو قائم کریں گے، ترازوں کو قائم کریں گے، انصاف کے ترازو، تو ترازو قائم ہوں گے، یہ حقیقی ہوں گے، اس میں تعبیر نہیں ہے، حقیقی ترازو ہوں گے اور ان میں تولا بھی اعمال کو جائے گا. بعض حضرات نے اس میں تعبیر کی اور یہ کہا کہ حقیقی ترازو نہیں ہوں گے، مجاز ہے، اور مراد اس سے یہ کہ انصاف قائم کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، ترازو قائم نہیں ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض وہ لوگ جو نصوص کے اندر جو چیز عقل میں نہ بیٹھتی ہو اس کی تعبیر کرتے ہیں. یہ الگ سے مستقل ایک موضوع ہے کہ انسان کی عقل کس قابل ہے، کہ آیا آدمی کی عقل لائق ہے انسان کی کہ ہر چیز کو سمجھ جائے. میں ایک موٹی سی بات کہتا ہوں، اس موضوع میں زیادہ گھسنے کا نہ وقت ہے نہ میری صلاحیت ہے. کتنا ہی پڑھ لکھ لے آدمی تو کیا ہر چیز کو سمجھ جائے گا؟ ایک بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کے گھر میں فریج خراب ہو گیا، ایک 15-16 سال کا لڑکا اس کو بیوقوف بنا کے چلا جاتا ہے. تو کہتا ہے کہ اس میں گیس ختم ہو گئی. وہ پڑھا لکھا آدمی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، وہ کہتا آپ ڈال دو، وہ پیسے لے کے چلا جاتا ہے، حالانکہ گیس ختم نہیں ہوئی تھی. گاڑی خراب ہو جاتی ہے، میں چلے بیوقوف بنا دیتا ہوں. دنیا کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہر پڑھا لکھا آدمی بیوقوف بن رہا ہے اور ہر آدمی کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اور کاروبار جتنا بھی چل رہا ہے دنیا کے اندر جس کے اشتہارات آتے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو بیوقوف بنانے کا مستقل ایک فن ہے. بیوقوف ایسی پروڈکٹ بنائی جائیں جس میں لوگوں کو اشتہار دیا جائے، بیوقوف بنائے جائیں، ایسی تعریفات کی جائیں. 12 میں اپنے موضوع سے باہر نکل جاؤں گا اگر اس میں لمبی بات ہوگی. تو میزان ترازوں کا انکار جو کیا، یہ اس میں اعمال کے تولنے کا انکار کیا، تو اس کی ایک وجہ تو عقل ہو سکتی ہے، عقل میں بات نہیں آتی.
اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اعمال باقی نہیں رہتے، آراز ہیں، اور آراز کو بقانے ہمارا کلام، ہمارا عمل پیدا ہوا ختم ہو گیا، اس کو بقا نہیں ہے۔ جو چیز کو بقا نہ ہو تو اس کا وزن کیسے ہوگا؟ دوسری بات، اگر بقا کو تسلیم کر لیا جائے کہ ہاں باقی ہے، تب بھی وزن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وزن ہونے کے لیے بھاری اور ہلکا ہونا، ثقل ہونا، ثقیل چیز ہونا یہ ضروری ہے۔ اعمال کے اندر ایسا نہیں، ان کے اوصاف ثقل و خفت سے بیان نہیں کیے جا سکتے۔ اور تیسری وجہ یہ کہ اگر وزن ہو بھی جائے تو فائدہ کیا ہے؟ وزن تو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو دیکھ کے اس کو جنت جہنم کا فیصلہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تو پہلے سے ہیں، تو وزن کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا پہلی بات کہ آراز کو بقا نہیں۔ ہم اس پہ لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں سائنسدان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آراز کو بقا ہے، بلکہ اس کی وہ فکر میں لگے ہیں، کسی قدر کامیابی بھی ہوئی ہے، پرانی آوازوں کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو آوازیں ماضی میں گزر چکی ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ آوازیں آراز ہیں۔ اور آراز کو تولنا یہ ممکن بھی ہے، بخار کو تولتے ہیں، بجلی کو تولتے ہیں، بلکہ آج کل تو دور ہی سواؤں کا ہے، اور سوا کس رفتار سے جا رہی ہے اس کو بھی تولا جاتا ہے۔ بلکہ جتنے بھی ایسٹرونومسٹ ہیں، ماہر فلکیات، وہ ستاروں کی دوری کو سواؤں سے پہچانتے ہیں کہ سوا کتنی دیر میں پہنچتی ہے، اس سے حساب لگاتے ہیں۔ تو پیمائش ہے، آراز کی پیمائش ہے۔ اور تیسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا فائدہ، اس کا بہت ہی موٹا اور آسان سے جواب ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہم یسألون، ہم سے سوال کیا جائے گا ہم کیا کرتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعہ والے یہ کہتے ہیں کہ جب نصوص سے ثابت ہو گیا تو نصوص میں موجود ہے کہ میزان قائم ہوں گے، اس میں اعمال کو تولا جائے گا، تو پھر یہ کیوں تولے؟ اس کا جواب ہمارے اوپر نہیں، اللہ کی مرضی، ہم اللہ کی مرضی کو معلوم کرنے جائیں گے، بس اللہ پاک تولے۔ تو نصوص سے ثابت ہو گیا، جیسے بچے نے یہ حدیث پڑھی کہ دو کلمے ایسے جو زبان پر ہلکے ان کو تولا جائے گا میزان میں، یہ حدیث سے ثابت ہو گیا۔ اس طرح کی اور بھی نصوص ہے جس میں اعمال کے تولنے کا ذکر ہے، قرآن مجید میں خود میزان کا ذکر ہے، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا، آیت ذکر فرمائی کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ۔ تو پھر سوال یہ کہ جب قرآن مجید میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، تو انکار کیوں کرتے ہیں؟ تو انکار کرتے تعویل کی صورت میں تعویل کرتے ہیں کہ مراد اس سے نضع الموازین القسط، میزان قائم کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ عدل کو قائم کرنا مراد ہے، انصاف کو قائم کرنا مراد ہے، تعویل کرتے ہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب حقیقت ممکن ہو تو تعویل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چند وہ باتیں تھی جو میں نے طالبوں کے لیے کی، اور ہمارے بخاری کے دوسرے استاد حضرت مولانا زید سید صاحب، یہ اہل علم ساتھی ہیں، میں نے درخواست کی تھی طلباء سے کہ اس حدیث کی جو دقائق ہیں وہ مولانا صاحب پڑھ لیجیے گا، تو زیادہ باریکیاں بیان کرنے کی مجمع میں ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ بات ہوگی کہ اعمال کو تولا جائے گا اور ترازو قائم ہوگی، تو قرآن مجید کی آیت میں ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، جمع ہے میزان کی، ترازویں قائم کی جائیں گے۔ تو بعض حضرات نے، علماء کرام نے یہ ذکر فرمایا کہ ایک ترازو نہیں ہوگی، کئی ترازویں ہوں گی۔ پھر اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہر آدمی کی ترازو الگ الگ ہو،
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر عمل کے لیے ترازو الگ ہو. بہرحال ترازو زیادہ ہوگا. لیکن جمہور جس میں حافظ ابن حجر بھی داخل ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ ترازو ایک ہوگی, زیادہ ترازو نہیں ہوگی, ایک ترازو ہوگی. اور بعض روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے ایک ترازو ہونے کی, اس لیے کہ بعض روایت میں آیا کہ ترازو کو بہت بڑا وسیع ترازو کو شمار مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی ہوگی, آسمان و زمین سے تولے جائیں گے, اس طرح کی روایت ہے. لیکن شیخ ابو حیات اندلسی نے اس کی تردید کی ہے اور کہا کہ جتنی بھی روایت ہیں وہ سب سند کے اعتبار سے کمزور ہیں, ثابت نہیں ہیں. لیکن محققین نے فرمایا کہ ایک روایت امام حاکم رحم اللہ نے روایت کی شرط علیہ شیخین اور امام ذہبی کا بھی ثبوت اس پر موجود ہے, جو دلیل ہے کہ یہ قابل استدلال ہے. وہ روایت یہ ہے کہ یوضع المیزان یوم القیامہ فلو وزن فی السماوات والارض لوسعت, کہ میزان کو قائم کیا جائے گا قیامت کے دن, اور اگر اس سے آسمان و زمین کو تولا جائے تو وہ اس میں سما جائیں گے. اس سے اندازہ لگا لیں کہ ترازو کتنی بڑی ہوگی جس میں آسمان و زمین سما جائیں. اس سے تائید ہوتی ہے کہ ترازو ایک ہوگی اور بہت بڑی ترازو ہوگی جس میں لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا. اب سب کے اعمال اکٹھا کیسے ایک ترازو میں تولے جائیں گے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. جس تک ترازو قائم کی اس کا کام ہے, اور ہماری عقل تو یہاں کام ہی نہیں کرتی. لیکن موٹی سی بات ہے, آج کل یہ ڈیجیٹل ترازو موجود ہیں. آپ ایک چیز لے کے جاتے ہیں, تیل میں جاتا ہوں تیل خریدنے کے لیے, تو آج کل تو سبزی والے بھی ڈیجیٹل ترازو رکھتے ہیں. وہ پہلے آدمی ترازو لوہے کے ہوتے تھے نا, تو 2 پیاز زیادہ آ جاتی تھی. اب تو ڈیزل ہے تو 1 پیاز زیادہ نہیں ہوتی, وہ تو سبزی اور اس میں تول کی قیمت نہیں تھی. تو تیل لینے جاتا ہوں تو اپنے برتن لے کے جاتا ہوں, اس لیے کہ محققین کہتے ہیں سائنسدان کے پلاسٹک نقصان دے, تو میں کہتا ہوں کہ اسٹیل کا برتن لے کے جاؤں. اسٹیل کا برتن لے کر گیا تو اسٹیل کا برتن ترازو پہ رکھتا ہے, پھر اس کو صفر کر دیتا ہے بٹن دبا کر, اس میں تیل ڈالتا ہے, تو ایک وقت میں 2 چیزیں ہو گئی, اسٹیل کا برتن بھی ہو گیا اور عمل بھی ہو گیا. تو ایک آدمی کا عمل ڈالا جائے گا, اس کا نمبر آ جائے گا, دوسرے کا ڈالا جائے گا, دوسرے کا نمبر آ جائے گا. تو یہ دنیا میں ممکن ہے, تو آخرت کرنے کے لیے کیا ناممکن ہے. تو ترازو ایک ہوگی, سب کے اعمال ٹوٹتے چلے جائیں گے, کوئی مشکل نہیں. اچھا, ترازو اگر ایک ہے, اعمال تولے جائیں گے, تو اس عمل کے لیے باٹ کیا ہوگا, کون سے باٹ سے عمل کو تولا جائے گا. ہمارے یہاں تو لکوڈ کو تولنے کے لیے لیٹر وغیرہ استعمال کرتے ہیں, جسم والی چیز ہو تو کلو گرام, وہاں کیا ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ملک میں لیٹر اور کلو گرام لکوڈ کے لیے بھی کلو گرام استعمال ہوتا ہے. تیل کے بعض ڈبوں پر کلو گرام لکھا ہوتا ہے, بعض کو لیٹر لکھا ہوتا ہے, اس لیے کہ ہمارے لوگ ڈبوں پہ لکھی چیز کو پڑھتے نہیں ہیں, نہ اس میں دیکھتے اس میں کیا چیز ہے. یہ دیکھتے کلو کی تھیلی دے دو, حالانکہ 950 گرام اس پر ہوتے ہیں. تو بہرحال تو باٹ کیا ہوگا. تو بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے روایت سے کہ جو باٹ ہوگا, ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی, اعمال رکھے جائیں گے, دوسرے پلڑے میں اس کی برائیاں اور معاشی رکھے جائیں گے. پھر ان کو وزن کیا جائے گا, کون سا پلڑا کس طرف جھکتا ہے. اگر معاشی والا جھک گیا تو ناکام ہو گیا, اگر نیکیوں کا پلڑا جھک گیا تو کامیاب ہو گیا. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بات نیکیوں کے اور بدی کے بعد کو رکھا جائے گا. بلکہ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک مسئلہ ہے کہ آیا ایمان کو تولا جائے گا یا نہیں تولا جائے گا. حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ایمان کے تولنے کی تردید کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں. تو انہوں نے دلچسپ بات ذکر کی, وہ کہا کہ ایک پلڑے میں نیکیاں ہوں گی, دوسرے پلڑے میں بدی, یعنی ایک دوسرے کی ضد ہوگی. تو اگر ایمان کو تولا جائے تو ایمان کو تولا جائے گا کفر سے, دوسرے پلڑے میں کفر, تو کفر کو تولنا جائے مطلب ممکن نہیں ہے, اس لیے ایمان کو بھی تولا نہیں جائے گا. تو بہرحال ایمان کا
ترازو کو دو پلڑے ہوں گے، ایک میں نیکی اور ایک میں بدی. پھر اس عالم میں قیامت کے دن وہ شخص کامیاب ہوگا جو دنیا میں اپنے ترازو پر قابو رکھے. وہاں کا ترازو ہے ڈیبٹ کریڈٹ، لینا دینا. اللہ کے حقوق آپ نے ادا کیے، اس کا اجر آپ لیں گے. لوگوں کے حقوق آپ نے ادا کیے، آپ وہاں جا کے لے لیں گے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق ضائع کیے، لوگوں کے حقوق ضائع کیے، وہاں آپ کو دینا پڑے گا. آخرت میں جو لین دین ہے دنیا میں اس کو برعکس ہے. یہاں جو دینا ہے وہاں لینا ہے، وہ یہاں جو لینا ہے وہاں دینا ہے. دنیا کے اندر اگر آپ نے لوگوں کے حقوق ادا کیے، آخرت میں وہاں ملے گا. اگر آپ نے لوگوں کے حقوق کھائے، وہاں ادا کرنے پڑیں گے. بعض روایت آتی ہے کہ لوگ چھوڑیں گے نہیں. یہاں تک بخاری شریف کی روایت ہے کہ جہنم سے نکلنے کے بعد بھی جب آئیں گے تو پھر ان کو جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد جب نکالا جائے گا بعض مسلمانوں کو، تو ان کے کچھ حقوق باقی ہوں گے، وہ آپس میں مقاصہ کریں گے، لینا دینا کر لیں گے کہ بھائی حقوق میرے تمہارے ذمہ باقی، تم یہ لو مجھے یہ دو. یہ دوسرے کو راضی کریں گے، پھر اس کے بعد جنت میں جا سکیں گے. تو کوئی بھی حق چھوٹے گا نہیں. تو آخرت میں جو ترازو ہے نیکی اور بدی کا، اس کا مدار دنیا کے ترازو پر ہے، اور وہ بھی نیکی بدی کا ترازو ہے. آپ دنیا میں اللہ کے حقوق کو ادا کریں گے، آخرت میں وہ آپ کو اس کا اجر مل جائے گا. دنیا میں ضائع کریں گے، وہ آپ بھگتنا پڑے گا. دنیا میں لوگوں کے حقوق آپ ادا کریں گے، آخرت میں مل جائے گا. اگر دنیا میں لوگوں کو حقوق ضائع کریں گے، آخرت میں آپ کو اس کو بھگتنا پڑے گا. لہذا شریعت کی تعلیم بھی اسی طرح ہے. اگر ہم کتب حدیث کو غور سے دیکھیں تو ائمہ محدثین نے جو روایت جمع کی ہے وہ اسی ترازو کے طرف پر قائم کی ہیں. آپ کتاب الزکوٰۃ دیکھیں، کتاب الحج دیکھیں، کتاب الصلاۃ دیکھیں، بخاری میں، ترمذی میں. کتاب الزکوٰۃ دیکھیں، جہاں صدقہ ادا کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلت کا ذکر ہوگا، اسی جگہ پر اسی بات میں ادا نہ کرنے کی وعید بھی بیان کی جائے گی. جہاں شوہر کو حکم دیا جائے گا کہ بیوی کا ادا کرو، تو بیوی کے بھی ذمہ بتایا جائے گا شوہر کے کیا حقوق ہیں. بلکہ محدثین نے، علماء کرام نے باقاعدہ کتابیں تصنیف کی ہیں ترغیب و ترہیب کے نام سے. علامہ منذری کی مشہور کتاب ہے ترغیب و ترہیب، جس میں اسی طرح کی چیزیں ذکر ہیں. وعدہ اور وعید، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فضائل عمل لکھے، ہمارے تبلیغی حضرات اس کو مستقل پڑھتے ہیں، اس میں بھی یہ چیزیں ترازو آپ کے ساتھ. ایک میں لینا، ایک میں دینا. اگر آپ عمل کریں گے تو لیں گے، عمل چھوڑیں گے تو دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یک طرفہ تعلیم نہیں دی، یک طرفہ تعلیم نہیں دی. حقوق کی تعلیم دونوں طرف ہے. آپ کو کیا چیز دینی ہے اور کیا چیز دینی ہے. لہذا میں چند نمونے آپ کے سامنے احادیث کی صورت میں پیش کروں گا. امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی جگہ یہ حدیث ذکر فرمائی ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، کہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہر ایک نگہبان کا کیا معنی؟ زیادہ اس میں تشریح بھی آتی ہے. والرجل راع فی آلہ والمسئول عن رعیتہ، کہ آدمی اپنے گھر میں نگہبان ہے اور اس کی نگہبانی کے بارے میں سے سوال کیا جائے گا. اور عورت والمرأة راعیۃ فی بیت زوجها ومسئولۃ عن رعیتها، کہ عورت بھی راعی ہے، نگہبان ہے شوہر کے گھر کی، اس کے بارے میں سے سوال کیا جائے گا. تو جیسے شوہر کے لیے حکم ہے اس کی نگہبانی کا سوال اس سے کیا جائے گا، تو عورت کو بھی پوچھا جائے گا. تو جو مال خرچ کرتا ہے بیوی کے اوپر، گھر کے لیے بیوی کو دیتا ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ اس مال کا تم نے کیا کیا. لہٰذا بیوی کے لیے جائز نہیں ہے
کہ شوہر کے مال میں سے بلا اجازت شوہر اپنے والدین یا اپنے عزیزوں پہ خرچ کرے. اگر کسی نے اپنی بیوی کو گھر چلانے کے لیے خرچہ دیا اور اس لیے جا کے اس کے گھر چلے تو وہ اس خرچے سے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہدیہ نہیں دے سکتی. بعض عورتیں چھپ کر دیتی ہیں. سوال کیا جائے؟ ہاں البتہ اجازت ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ اچھا ہے اگر مرد کی طرف سے اجازت ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے حقوق ہیں اور اسی طرح عورتوں کے اوپر مردوں کے حقوق ہیں. تو کبھی بھی تعلیم یکطرفہ نہیں ہے اور ہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں، خاص طور پر اللہ کے حقوق میں تو غلطیاں نہیں کرتے اس طرح کی جو لوگوں کے حقوق میں کرتے ہیں کہ ہر آدمی اپنا حق مانگتا ہے کہ میرا حق دو، لیکن دینے کا ترازو کا پلڑا وہ بھول جاتا ہے کہ میرے ذمہ حقوق آئے کیا ہے. لہذا دین کی تعلیم ایک طرفہ نہیں ہے، دونوں طرف نگاہ رکھنی ہے. وہاں ترازو کو اگر قائم رکھنا ہے صحیح اور اس لیے چاہتے ہیں کہ وہاں کی ذلت و خواہش سے بچ جائیں تو دنیا کے ترازو کو درست کرنے کی انتہائی ضرورت ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخل الجنہ، کہ جو عورت اس حال کے اندر انتقال کرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گی. ایک روایت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. ایک صحابی آئے غالباً حضرت معاذ سے رضی اللہ تعالیٰ یمن کے سفر کر کے آئے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں. تو وہ آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے لگے. تو آپ نے منع فرمایا کیا کرتے؟ تو کیا کہ اللہ کے رسول اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ سے اس سے زیادہ لائے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا ہوں اپنے شوہر کو سجدہ کرنا. اتنی بڑی فضیلت ہو گئی. تو کیا اس روایت کے سننے سے کیا شوہر پھر یہی کرتا رہے کہ بیوی کو کہ مجھے سجدہ کرتے رہو، ساری زندگی میں تابع داری کرتے رہو؟ کیا شوہر کے اوپر کوئی پابندیاں نہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں، شوہر صاحب کی حدیثوں کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میری بیوی میرے حکم ادا نہیں کرتی. تو دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ ایمان کے اعتبار سے کامل تمہیں سے وہ ہے جو حسن خلق میں سب سے اچھا ہے. وخیارکم خیارکم لنسائہ، تم میں سے بہتر سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا. تو آپ نے مرد کو پابند کر دیا حسن سلوک کا، عورت کو پابند کر دیا مرد کی تابع داری کا. تو دونوں طرف تعلیم ہے، ایک طرف تعلیم نہیں ہے. مامور کو حکم دیا امیر کی اطاعت کرو. قرآن مجید کا آیت میں آیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم. قرآن مجید کی آیت حکم دیا امیر کی اطاعت کرنے کا. لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ ما من امیر یلی امور المسلمین ثم لا یشهد لهم ویسعى لهم الا لم يدخل معهم الجنہ، کہ اگر کوئی مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار ہو اور وہ ان کے ساتھ بھلائی نہ کرے، خیر خواہی نہ کرے، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. جہاں ایک لفظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَنْصَحْ لَهُ، میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر موقع ملا، مجھے کوئی وقت ملا تو یہ اس کے اوپر کچھ انشاءاللہ بات کروں گا. اب حقوق کی ادائیگی ہے دونوں طرفہ، بیوی شوہر امیر مامور لین دین دنیا کے اندر. ایک حدیث میں آتا ہے کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، کہ تمہیں سے ہر کوئی خطا کار ہے اور بہتر خطا کار توبہ کرنے والا. تو جب خطا کار ہے
اور انسان کی فطرت کمزور ہے، تو ترازو میں کمی بیشی تو کرے گا، کسی کا ادائیگی میں کوتاہی تو ہوگی، یہ لازمی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ حق ادا سبھی پورا اترا۔ یہ تو کوئی کوئی ہوتے ہیں اللہ کے خاص بندے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نمونہ بناتا ہے، باقی تو سب میرے جیسے ہوتے ہیں۔ تو ترازو میں جو کمی بیشی ہوگی تو یاد رکھیے گا کہ حقوق کی عدم ادائیگی میں خاص طور پر انسانوں کے حقوق، اللہ کے نہیں بندوں کے حقوق العباد میں کوتاہی جو ہوگی اس کے اجتماعی نقصانات سامنے ہیں، اجتماعی نقصانات۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، کئی روایت میں حدیث منقول ہے مختلف کتب حدیث میں، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے والد صاحب جب یہ نعمان بشیر پیدا ہوئے کہ ان کی اہلیہ یہ بڑی عجیبہ خاتون تھی، تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ان کو کچھ دیجیے۔ ان کے شوہر نے ان کو ایک زمین کہنے پر دی، لیکن بعد واپس لے لی، بیوی کا اصرار تھا دے دی، اس لیے کہ ان کی پہلی بیوی سے اولاد تھی، ان کو کچھ نہیں دیا تھا انہوں نے۔ دوسری مرتبہ انہوں نے اصرار کیا دوبارہ کہ کچھ دو، تو انہوں نے غلام ایک باندھی، ایک غلام کا ایک دے دیا۔ تو بیوی نے کہا کہ پہلی مرتبہ بھی تم نے رجوع کر لیا تھا، اب بھی ایسا واپس لے لو، تو تم اس کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے کو یہ دینا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول تو میں آپ کو گواہ کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنے تمام بچوں کو اس طرح دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف اس بیٹے کو دے رہا ہوں، اس لیے کہ ان کی بیوی کا اصرار تھا دوسری بیوی کا کہ میرے بچوں کو دو۔ تو آپ نے فرمایا کہ الیس یسرک ان یکون فی البر الیک سواء؟ قال بلا قال فرجع، کہ تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ حسن سلوک میں برتاؤ میں سب تم سے اچھا برتاؤ کریں اولاد میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کا رسول، میں چاہتا ہوں کہ تمام بچے میرے اچھی طرح سے پیش آئیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر یہ تحفہ واپس لے لو جو تم نے بیٹے کو دیا ہے، اس لیے کہ تمام اولاد کو نہیں دیا، صرف ایک کو دیا۔ جب ایک کو دے رہے ہو تو دوسرے کے دل میں لازمی آئے گی کہ ابا نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ جب انصاف نہیں کیا تو یہ جو جذبہ پیدا ہوگا وہ باپ کی بے حرمتی کے اوپر اس کو آمادہ کرے گا، لہٰذا وہ باپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں۔ تو جو حقوق کی عدم ادائیگی ہے اس کے نقصانات بڑے طویل ہوتے ہیں، بعض دفعہ اجتماعی نقصان ہوتا ہے۔ اب یہ کنبے کا نقصان ہوا، کنبے کا نقصان ہوگا، اس سے شیرازہ بکھر جائے گا۔ جب باپ اور بیٹے کے اندر اختلافات پیدا ہوں گے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خاندان کی پھر کیفیت کیا ہو جائے گا۔ اچھا، اب ہم وسعت تو نہیں رکھتے کہ تمام حقوق ادا کر سکیں، تو کیا فارمولہ ہے، کیا نسخہ ہم حقوق کی ادائیگی کرنے والے بن جائیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی نسخے بتائے کہ ہم کس طرح حقوق العباد میں دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ اس کے نسخے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے، یہ بھی بخاری شریف کی کتاب المغازی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت له مظلمة لأحد من إرثه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، کہ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو قیامت آنے سے پہلے اس کو حلال کرا لیں۔ حلال کرانے کا معنی معافی تلافی کر لیں۔ اگر برا بنا کا تو معاف کرانے میں بھی کوتاہی ہوگی، معاف کر دیجیے گا، میں نے آپ کو دے دیا۔
اگر کچھ لین دین میں کچھ چیز باقی ہے جس کا اظہار کر دے کہ یہ چیز ہے میں آپ کو ادا کر دوں گا، ابھی میری حالت صحیح نہیں لیکن میرے ذمہ ادا کر یا ادائیگی کی صورت ہے تو فوراً ادا کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس ادائیگی کی رقم ہے یا اس کا جو چیز اس کو ادا کرنے اس کے پاس موجود ہے اس کے باوجود وہ ادا نہ کرے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ مثل الغنی ظلم، غنی کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے، اور ظلم کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ اس کے لیے بخاری رحمہ اللہ نے مستقل ایک باب باندھا ہے کتاب المظالم میں کہ اندھیریاں ہوں گی قیامت کے دن، آپ دوسروں کے مال کھا کر خوش نہیں رکھ سکتے ہیں، اندھیرے ہیں، آگ جو پیٹ میں ہم کھا رہے ہیں۔ قرآن مجید کو آگ سے تعبیر کیا۔ ایک آدمی نے اپنے پیسے لگائے کہ میں کاروبار کروں، اس سے مال خرید کر کسی کو دیا، اس نے کہا 1 مہینے بعد پیسے دے دوں گا۔ اس بیچارے نے کہا کہ 1 مہینے بعد جب پیسے آئیں گے تو میں اس کو کوئی چیز خرید کر دوسرا کما لوں گا۔ وہ 1 مہینے کے 3 مہینے نکل گئے، وہ 3 مہینے بھی وہ اس کو مانگ کر مل رہے ہیں، اور دینے والے کے پاس پیسے موجود ہیں، حج بھی ہو رہا ہے، عمرہ بھی ہو رہے ہیں، بچے اعلیٰ اسکول میں تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، گاڑی کے پیٹرول بھی ہے، گاڑی بھی چل رہی ہے، لیکن دوسرے کے حقوق ادا نہیں ہو رہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی ظلم کیا ہوا ہے، تاخیر کرنا، ادا نہ کرنا ظلم ہے، آپ خود سوچو کہ کھا جانا وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ ٹال مٹول کو اللہ کے رسول نے ظلم قرار دیا تو بالکل نہ دینا اور کھا جانا، اس کے تو بارے میں آتے ہیں کہ اگر ایک بالش بھی اگر کسی نے زمین کسی کی کھائی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توپ اس کو پہنایا جائے گا، اور زمین کے اندر اس کو دھسا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے حق ادا نہیں کیا تو اس کو حلال کرا، معافی تلافی کر لے، کچھ کہا برا بلا کہہ دیا، کچھ کہہ دیا، معافی تلافی کر لے، حقوق ادا کرنے کا لائق ان کو ادا کر دے، ورنہ کیا ہوگا اس دن کہ جس دن نہ کوئی دینار کام آئے گا نہ کوئی درہم کام آئے گا۔ آج کل تو یہ نا کہ کچھ دینار و درہم ہے تو ظالموں کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو ان کی لین دین کے بعد ان کی کوئی سیفٹی ہو جاتی ہے۔ جو کھاتے نا پیسے تو عمومی طور پر وہ کچھ حیثیت والے ہوتے ہیں، اگر وہ آدمی پیسے مانگنے جاتا ہے تو اس کے گارڈ اور اس کے روکنے والے اس کو اس کی پٹائی کرتے ہیں، خبردار آئندہ ہے، تو بیچارہ وہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے۔ قیامت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دینار اور درہم کام نہیں آئیں گے۔ کیا ہوگا؟ ان کان لہو عمل صالح، ترازو تو 2 پلڑے ہیں، ایک میں نیکیاں ایک میں بدی۔ اب جس کو حق ادا کرنا ہے وہ اس کو حق کیسے ادا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا ان کان لہو عمل صالح، اگر اس کی نیکیاں ہوں گی اخذ منہ، اسے لے لی جائیں گی، بے قدر مظلمتی، اس کے ظلم کے بقدر اسے نیکیاں لے لی جائیں گی، اور کس کو دے دی جائیں گی؟ جو مانگنے والا اس کو دے دی جائیں گی۔ وَإِلَّمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ، اگر اس کی نیکیاں نہیں ہے یا نیکیاں ختم ہو گئی ادا کر کر کے، اب وہ کمزور ہو گیا تو کیا کریں گے؟ اُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ الصَّائِلِينَ، تو جس کا حق ہے اس کی برائیاں اس کو دے لی جائیں گی، اس کی برائیاں کم کر دی جائیں گی، اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ یہ ڈیبٹ کریڈٹ کے لگا آخرت، اور اس کے اوپر اس کو سوار کر دیا جائے۔ اب آپ بتائیے کہ دنیا میں لینا دینا آسان ہے کہ آخرت میں؟ دنیا کی کرنسی اگر سب کچھ دے دیا، دیوالیہ ہو گیا، زیادہ سے زیادہ بھکاری بن جائے، لیکن پھر بھی بھکاری بن گیا اور کیا ہوگا؟ لیکن آخرت کے اندر اگر اس کی نیکیاں اسے لے لی گئی پھر اس کا راستہ جہنم ہوگا جس کی شکت کسی میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کرے۔ تو ایک نسخہ بتایا حقوق کو ادائی، ترازو کو تو باقی رکھنے کا، قائم رکھنے کا، ہمارا ترازو جھک جائے نیکیوں کا، اس کے لیے کیا ہے کہ دوسرے کے حقوق ادا کریں، اور جو کمی رہ گئی ہے دنیا میں مرنے سے پہلے اس کو معاف کریں، ادا کر دیں یا معاف کروائیں۔ خاندانی معاملات میں خواتین کے اندر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی برائیاں، ایک گھنٹہ فون ہوتا ہے ساس بہو کی بات چیت کے لیے، ایک گھنٹہ۔ دنیا میں معاف کرا لیں، ہم نے کسی کے متعلق جو کچھ کہا
دنیا میں معاف کرا لیں، آخرت میں ورنہ دینا پڑے گا۔ اچھا، ایک حدیث شریف میں آتا ہے، یہ بھی بخاری شریف کی کتاب العشق کی روایت ہے، بڑی پیاری روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ای العمل افضل، کہ بہتر عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان باللہ و جہاد فی سبیل، اللہ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ ابو ذر نے پوچھا، قلت فأی الرقاب افضل، کون سا غلام بہتر ہے آزاد کرنا؟ آپ نے فرمایا، اغناھا ثمنا وانفسھا عند اہلھا، کہ جو مہنگا ہو اور جو پسندیدہ ہو اس کے مالک کے نزدیک، اس کو آزاد کرنا۔ یعنی اللہ کے راستے میں، آج کل تو غلام ہے، اللہ کے راستے میں بہترین چیز ہے۔ قلت فإن لم افعل، میں اگر یہ کام نہ کر سکوں تو آپ نے فرمایا، تعین ثانیا وتسعى لأقرب، کہ کسی کام کرنے والے کی مدد کرو۔ ایک آدمی ہے جو کام کر سکتا ہے لیکن بیچارہ کمزور ہے، اس کی مدد کر دو۔ ایک آدمی کی کمائی ہے 15,000، گھر نہیں چلتا، 5-6 بچے ہیں، ماں باپ ہیں، اس کی مدد کر دو، اس کے گھر چلانے کے لیے کچھ خدمت کر دو۔ یا جو بالکل ہی بیچارہ لاچار ہے، اس کا تعاون کر دو۔ انہوں نے بھی عجیب سوال فرمایا، کہتے ہیں کہ ان لم افعل، کہ اللہ کے رسول میں یہ بھی نہ کر سکا تو قال تدع الناس من الشر فانها صدقۃ، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو اپنے شر سے بچاؤ۔ یہ دیکھیں ترازو کا پلڑا، اس کو بچانے کا طریقہ بتایا کہ نیکیاں نہیں کر سکتے ہو، اگر نیکیوں کے ترازو کو بھاری نہیں کر سکتے تو دوسرے ترازو کو مت اس سے وزن ڈالو، اس کو چھوڑو۔ آپ نیکیاں نہیں کر سکتے تو برائیوں کے ترازو کو بھی قابو میں رکھو۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں اپنے شر سے بچاؤ۔ نیکیاں تو نہیں کر رہے، آخرت میں نیکیاں نہیں جائیں گی تو چلو کسی کے ساتھ برائی کی نیکیاں کام آ جائیں گی۔ جب نیکیاں نہیں ہیں تو دوسروں کے ساتھ برائی کرنے سے بچو، ایسا نہ ہو قیامت کے دن یہ ترازو کا پلڑا جتنا لگے برائیوں کا نقصان میں آ جاتا ہے۔ تو آپ نے ترازو کو پلڑے میں قابو کرنے کے لیے نسخہ کہ اپنے شر سے دوسروں کے بچائیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بات میں کروں گا، آج جو نماز میں نے پڑھی فجر کی عثمانیہ مسجد، امام صاحب نے تلاوت کی، اس میں انبیاء کے واقعات قرآن مجید میں، تو انبیاء اس حدیث میں جو میں نے پیچھے عرض کیا کہ امیر کے لیے لفظ آیا رزق تھا، تو انبیاء کی دعوت میں بھی یہی ہے، انصح لکم ناصح الامین، کئی دفعہ یہ الفاظ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد الدین النصیحہ، دین سراپا نصیحت ہے۔ تو کیا مطلب یہ کہ آپ کے دل میں دوسرے کی خیر خواہی ہے۔ آپ باپ ہیں، آپ کے دل میں خیر خواہی، آپ اولاد ہیں، آپ کے دل میں خیر خواہی، آپ بیچنے والے ہیں مال کو، آپ کے دل میں خیر خواہی ہوگی کہ میں اس کو جو مال دے رہا ہوں آئے اس کے کام آئے گا نہیں آئے گا۔ اگر خیر خواہی نہیں ہوگی آپ کے دل میں تو آپ کیا کہیں گے؟ میں ایک دفعہ گاڑی میں کسی کے ساتھ بیٹھا تھا تو ایک صاحب بات کر رہے تھے، تو ان کے ملازم نے کچھ پوچھا ہوگا، فون پہ آواز تو آ نہیں رہی، پوچھا ہوگا کسی چیز کے متعلق، تو انہوں نے کہا اس کو پہنا دو ورنہ پھنس جائیں گے فوراً، ہاں کسی طرح پہنا اس کو، یعنی پہنا دو کیا مطلب کہ یہ نکال دو ورنہ ہم لوگ ہمارے کام نہیں آئے گا، جیسے جیسے کر کے نکال دو۔ ایک صاحب کو میں نے پوچھا کہ میری فلاں چیز ہے یہ نکل جائے گی، تو انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں مولوی صاحب، ہم دوسروں کو پہنا دیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ تو جس کے دل میں خیر خواہی ہوگی وہ پہنائے گا نہیں، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ بتایا کہ جب کوئی اپنی چیز دیکھے تو اس کے عیوب کو بیان کر دے، عیوب کو بیان کر دے، خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ اس کو بتائے کہ میری چیزیں خراب ہیں۔ ایک صاحب کے پاس ایک چیز لینے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے کام کی نہیں ہے، فلاں دکان چلے گئے۔ مجھے تعجب ہوا کہ خیر خواہی کے اعلیٰ درجے تک قائم ہے، گاہک کو واپس کر کہ آپ کے کام کے لیے فلاں سے الدین النصیحہ،
دوسرا نسخہ کہ ہم اچھا اگر ہم نے ادا نہیں کیے حقوق تو حقوق ادا نہ کرنے سے معاشرے میں نے کہا اجتماعی نقصانات پیدا ہوں گے. لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ارشاد ہے کہ المعتدی فی صدقۃ کمانعہا، صدقہ وصول کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد کے زمانے میں لوگ بھیجے جاتے تھے. جیسے آج کل ٹیکس کی وصولی ہے، اس زمانے میں صدقات کی وصولی تھی. تو صدقہ وصول کرنے والوں کے آداب بیان کیے کہ لوگوں کے اچھے مالوں پر نظر مت کرنا. لوگوں کو حکم دیا کہ تم اپنے برابر پورا صدقہ ادا کرنا. تو صدقہ دینے والا اگر تجاوز کرے گا اور وہ لوگوں کے اچھے مال کو بٹورنے کی کوشش کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ اپنے اموال کو چھپائیں گے، پورا صدقہ ادا نہیں کریں گے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المعتدی فی صدقۃ کمانعہا، کہ صدقے میں تعدی کرنے والا گویا کہ اس کو روکنے والا ہے. ہم تو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمارے حقوق جو دوسروں کے ذمہ ہیں وہ کوتاہی کرے تو کیا. تو دیکھیے اگر ہمارا ترازو ہم جھکانا چاہتے ہیں آخرت میں تو ہم تو کوشش کریں گے کہ ہماری طرف سے کوتاہی نہ ہو. اگر دوسرے کی طرف سے کوتاہی ہو رہی ہے اس کے دو راستے، اگر ہم اس سے نکل سکتے تو نکل جائیں اور نکل نہیں سکتے تو برداشت کریں. لیکن یہ درمیان والا راستہ ہے نا کہ نکل نہیں سکتے تو پوری زندگی ٹینشن میں گزارنا. میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، بلکہ حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر میں مضمون کو کوشش کرتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ٹیڑھی پستی سے پیدا کیا گیا. اگر زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. تو کیا مطلب کہ اس کی کچھ باتوں کو برداشت کر کے زندگی گزارو. چاہو کہ پوری سیدھی ہو جائے ایسا ممکن نہیں. ایک صاحب کو حضور کے زمانے میں شکایت ہو گئی اپنی بیوی سے، کوئی ایسی بات ہو گئی تھی. اس کی وضاحت احادیث میں نہیں کہ وہ بات کیا تھی، مفسر میں الگ لوگ وجوہات بیان کی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا اس کو طلاق دے دو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہیں طلاق نہیں دے سکتا، میرے بڑی محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا پھر اس سے فائدہ اٹھا. تو قرآن مجید میں جب ایسا نسخہ ہو کہ ہم کسی چیز کو چھوڑ نہیں سکتے لیکن اس کے اندر کوتاہیاں بھی ہیں، ایک ملازم اس کو نکال نہیں سکتے لیکن اس کی کچھ کمیاں بھی ہیں، تو آپ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے بہت زیادہ تو وہ ٹوٹ ہو جائے گی. تو اس کا نسخہ کیا بتایا؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. اگر روکتے ہو تو معروف طریقے سے روکو، اگر نکالتے ہو تو معروف طریقے سے نکالو. بیوی کو گھر سے نکالو تو معروف طریقے سے، اگر روکتے ہو تو معروف طریقے سے. چک والی زندگی نہ آپ کو فائدہ ہوگا نہ اس کو. حقوق ضائع ہوتے چلے گئے. آپ کو اپنے ترازو کو بچانا ہے تو سودا کرنا پڑے گا کہ برداشت، صبر. کچھ ٹیڑھا پن ہے اس کو برداشت کرنا. اگر سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی ٹوٹ جائے گے، ہمارے حقوق بھی ضائع ہو جائیں گے، ہم نقصان میں چلے جائیں گے. تو صبر اور برداشت. پھر اپنی طرف سے ترازو کو جھکاتے چلے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ دیکھیں، اگر آپ کے اندر جذبہ لینے کا اگر آئے گا نا، لینے کا لوگوں سے، تو حقوق ضائع ہوتے چلے جائیں. جب آپ کے اندر جذبہ دینے کا ہوگا تو حقوق ضائع نہیں ہوں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کہیں بھی آپ کو لینے کے جذبات نہیں آئیں گے. نہ آپ نے صحابہ کرام کی تربیت کی. اکثر صحابہ، غریب ترین صحابہ کرام، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صدقے کی فضیلت سن کر صدقہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. ہم جا کر محنت مزدوری کرتے، کچھ کماتے، کھجورے یا کچھ چیزیں، وہ صدقہ کرتے. انہی میں سے صحابی کہتے ہیں انتقال کے وقت کہ ایک وقت تھا کہ میرے پاس صدقے کے لیے پیسے نہیں تھے، میں مزدوری کر کے صدقہ کرتا تھا اور آج میرے گھر میں اتنے 1000 درہم پڑے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
فقیر کو بھی مانگنے کی اجازت نہیں دی. اجازت سے مطلب آپ نے حوصلہ افزائی نہیں کی، دینے کا جذبہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لمبا واقعہ ہے، کئی دفعہ بخاری شریف نے اس کو ذکر کیا، کتاب البیوع میں کئی دفعہ آیا. سفر میں ان کا اونٹ تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خرید لیا اور کہا کہ پیسے میں آپ کو مدینہ میں ادا کر دوں گا. جب مدینہ منورہ پہنچے، حضور کے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا نماز پڑھ لو مسجد میں. وہ اونٹ انہوں نے باندھا حضور کو واپس کرنے کے لیے. تو حضرت بلال کو کہا کہ ان کا جو چاندی ہے وہ تول دو، فرض یہ اور زیادہ کر کے تولو. تو چاندی زیادہ کر کے تولنے کا فرمایا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترازو جھکا دیا، جو حق تھا اسے لگا دیا. پھر جب حضرت جابر جانے لگے اپنی چاندی لے کر تو بلایا، پیچھے سے کسی کے ذریعے سے بلوایا اور بھی واپس کر دیا. ایک دفعہ کا واقعہ، ایک شخص اپنا اونٹ لینے کے لیے جو قرض تھا، حضور استقراض الحیوان کے بڑی حدیث کو امام ترمذی اور امام بخاری نے اس کو ذکر فرمایا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اچھا اونٹ اس کو حوالے کیا. صحابہ نے فرمایا کہ جو خادم تھے شادی نے کہ اس طرح کا نہیں جو ہمیں دینا ہے، اس سے اچھا ہے. آپ نے فرمایا وہ ادا کر، اپنا ترازو جھکائیں. تو لین دین میں ترازو کو جھکاؤ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے شاگردوں کو وصیت کی تھی کہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو مزدوری کا تو تھوڑی مزدوری زیادہ دے دیا کرو. بہت تعجب ہوتا ہے، ایک دفعہ نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے، ایک فروٹ بیچنے والا فروٹ بیچ رہا ہے، ایک حاجت ہی کا شخص مجھے کتنے کا بڑے اتنے کا، مجھے شرم نہیں آتی، وہاں تو اتنے کا ملتا ہی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ دیکھیے یہ بیچارہ دھوپ میں اتنی دھوپ میں کام کرتا ہے، اگر یہ 10 روپے زیادہ لے رہا ہے تو کون سا اس کا بنگلہ بن جائے گا. آپ کو لینا لیں، اس کی شرح کو اتنا ذلیل نہ کریں. تو مجھے کہتے آپ جیسے لوگوں نے ان کو خراب کیا ہے. دینے کی عادت ڈالیں. کوئی غریب آدمی ہے اس کو دیں، زیادہ تول اپنا تول کو جھکا کر رکھیں. یہ تو لین دین کا معاملہ ہو گیا. اور آپس کے معاشرت کے معاملات کا آپ نے کیا تعلیم دی؟ ترازو جھکانے کی. زیادہ فرماتے ہیں کہ سل من کا کاٹ، جو تمہارے سے کاٹے سلا رحمی نہ کرے، اس کے ساتھ سلا رحمی کرو. بہت مشکل کام ہے. سلا رحمی کو قطع کرنے والے کے ساتھ سلا رحمی کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن ترازو اسی سے جھکے گا. وہ آپ سے کٹ رہا ہے، آپ اس سے نہ کاٹیں، اس سے ساتھ جڑتے رہیں. جو ظلم کرے اس کو معاف کر دیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس الواسع بالمکافی، کہ جو برابر ادا کرتا ہے وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے. صلہ رحمی تو وہ ہے جو اس کا صلہ کاٹا جائے وہ اس کو پورا کرے. لہذا آخرت کے ترازو کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں اپنے ترازو کو جھکا کر رکھیں. ترازو میں سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہمارے ترازو کو آخرت میں جھکائے گی وہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق. اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو میزان میں سب سے بھاری ہے. تو میزان میں سب سے بھاری چیز اچھے اخلاق ہے. بہرحال اب امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یہ قسط مزید سے بھی آتا ہے، مجرد سے بھی آتا ہے. یہاں قسط فرمایا قسط یقسط باب ضرب یضرب، اگر قسط اس کا مصدر ہو تو اس کے معنی آتے ہیں ظلم کرنا، اور قسط اگر ہے تو انصاف کے معنی میں آتا ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ قرآن مجید کی آیت میں ذکر فرمایا نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ،
وقال مجاہد القسطاس العدل برومیہ. مجاہد رحم اللہ کا یہ قول امام بخاری رحم اللہ نے فرمایا القسطاس العدل برومیہ. یا تو قرآن مجید میں جو قسط کا لفظ ہے اس کی تفصیل کے لیے ذکر فرما دیا، یا ایک نسبت یہ بھی کی گئی ہے امام مجاہد کی طرف کہ وہ ترازو کے ظاہری ترازو کے قائل نہیں تھے بلکہ وہ بھی تعویل کے قائل تھے، لیکن اگر تعویل کے قائل ہے تو ان کی بات کو نہیں لیا جائے گا. العدل بالرومیہ جیسے مراد عدل رومی زبان میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض رومی زبان کے الفاظ بھی قرآن مجید میں اور بعض علماء اس کے قائل ہیں. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل. قسط جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر بفتح قاف ہے تو معنی ظلم کے ہیں اور بکسر قاف ہے تو انصاف کے معنی میں ہے. اور قرآن مجید میں جو استعمال ہوا وہ قسط ہوا، انصاف کے معنی میں. اور باب افعال مقسط باب افعال اقسط یقسط اقساط، تو باب افعال کے اندر انصاف کے معنی متعین ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یقال القسط مصدر المقسط، کہ قسط یہ مقسط کا مصدر ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ مقسط کے معنی میں ہے، کہ قسط مقسط کے معنی میں ہے. جیسے مقسط باب افعال کے اندر انصاف کے معنی میں ہے تو قسط کے معنی بھی انصاف ہے. وهو العادل. اما القاسط کو جائر، اور ذرا یہ وہ قسط اگر ہو تو قاسط کے معنی جائر کے آتے ہیں، ظالم کے آتے ہیں. پھر اس کے بعد امام بخاری میں فرماتے ہیں قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن امات بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن. دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں. خفیفتان علی اللسان، زبانوں پر بہت ہلکے، آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، ان میں کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی. ثقیلتان فی المیزان، اللہ